سبسکرائب کیجیے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق اس تیسرے پارے کے تیسرے اور چوتھے رکوع سے ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے پارے میں پہلے تو آیت الکرسی میں اپنا علم اور اپنی قدرت کو بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 واقعے ذکر کیے جن سے اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا علم اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تیسرا واقعہ قرآن کی اس آیت میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ کے سامنے جب اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ہر ایمان والے کو اس پر یقین ہے کہ موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ۔ مگر یقین کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک یقین تو ہے، کیا درجے بتائے تھے پچھلے درس میں؟ 3۔ علم الیقین،
عین الیقین حق الیقین ہیں، سب یقین۔ یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، علم الیقین، آنکھوں سے آگ کو جلاتے ہوئے ہم نے کیا کر رہا بتائیے، دیکھ لیا کہ آگ جلا رہی ہے، تو یہ یقین پہلے والے یقین سے کم درجے کا بڑھا ہوا ہے، آنکھوں سے بھی یہاں دیکھا ہے ہم نے۔ اور تیسرا یقین جو اس سے بڑھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے حق الیقین، اپنا ہاتھ آگ پہ رکھ کر کے دیکھ لیا کہ اس نے تو واقعی جلا دیا، حق الیقین۔ تو ہر ایمان والے کو یقین ہوتا ہے، اور صحابہ کا ایمان اور یقین عام مسلمانوں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا یقین صحابہ سے بھی بڑھا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ عین الیقین بھی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کرے گا، یقین ہے، لیکن کسی کو زندہ ہوتے ہوئے ابھی تک دیکھا تو ہے نہیں۔ قیامت میں اللہ زندہ کرے گا، دیکھا تو ہے نہیں، لہذا اگر دیکھ بھی لے تو اور مزہ آئے گا۔ یہ ہوتا ہے یہ کام تو ہوگا، مگر یہ کام ہوگا کیسے؟ یقین ہے یہ ہو تو جائے گا، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، ابھی طے نہیں ہوگا کیسے۔ زکریا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمہارے وہاں بیٹا ہوگا، بیوی بانجھ ہے، اور خود ان کی عمر 100 سال، واشتعل الرأس شیبا، سر میں بڑھاپے کی سفیدی پھیل گئی، رب انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تمہارے وہاں ایک لڑکا ہوگا، اور اس کا نام بھی رکھے دیتے ہیں۔ کیا نام اس کا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یقین تو آ گیا، لیکن طبیعت میں ایک انتشار ہے، کیا؟ اللہ نے کہا ہوگا تو ضرور، مگر ہوگا کیسے؟ کیسے کا مطلب؟ ہم بوڑھے ہو گئے، کیا اللہ ہمیں پھر سے جوان کرے گا؟ میری بیوی بانجھ ہے، کیا ہمیں دوسرا نکاح کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کہہ دیا ہوگا، ہوگا تو یقیناً، مگر ہوگا کیسے؟ اسی طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ، ان کو یقین تو ہے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن اللہ کس طرح کرے گا اگر یہ دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ طبیعت میں اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں یہی سوال کیا، سنیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہ واقعہ بھی ذکر کرنے کے لائق ہے۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا دیجئے آپ، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے؟ یقین تو ہے، لیکن آپ زندہ کر کے ذرا دکھا دیجئے۔ اب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، کون کون؟ ایک یہ ہے کہ اچھا پھر دکھائیے زندہ کر کے، دیکھیں آپ زندہ کر لیں گے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کو یقین نہیں ہے، یہ شک ہے۔ آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر قدرت پر یقین نہیں، کہہ رہے مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو، اس لیے اس کو دور کرنے کے لیے خود ابراہیم علیہ السلام ہی سے سوال کر لیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے خود ہی سوال کر لیا۔ اللہ کو تو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا کامل یقین ہے،
مگر ہو سکتا ہے کسی آدمی کے دل میں یہ خلجان پیدا ہو کہ اتنے بڑے پیغمبر تو ان کو یقین نہیں تھا، پوچھ رہے ہیں کیسے زندہ کریں گے آپ، مجھے دکھائیے۔ تو اللہ نے اس وہم کے ازالے کے لیے کیا کیا؟ خود سوال کیا کہا، سنیے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے ابراہیم کو یقین کامل ہے۔ یہ سوال کیوں کر رہا ہے خدا؟ تاکہ کسی اور کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین نہیں تھا جبھی یہ سوال کیا تھا، اس لیے اللہ نے خود ہی سوال کر لیا تاکہ ابراہیم کا جواب سننے کے بعد کسی آدمی کے دل میں یہ وسوسہ بھی نہ پیدا ہو۔ اولم تؤمن، کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب قال بلا، بلا کے معنی، بلا کے معنی کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کا مطلب یقین ہے مجھے، کیوں نہیں ہوگا یقین؟ بلا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے۔ پھر یہ سوال کا منشا کیا ہے؟ پھر یہ سوال کیوں ہے مجھے دکھا دیجئے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اس میں اطمینان پیدا ہو۔ ابھی تشویش ہے کیا؟ یقین تو ہے مگر کیسے زندہ کریں گے آپ؟ زندہ کرنے کے طریقہ کیا ہوگا، شکل کیا ہوگی، یہ اگر معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یقین تو ہے مگر اطمینان نہیں ہے، تو دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اور جو طرح طرح کے خیالات ہو سکتا ہے اس طرح زندہ کرے، ہو سکتا ہے اس طرح زندہ کرے، ایک شکل متعین ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور کیا کہا؟ قال، فرمایا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، لے لو 4 پرندے۔ کیا لے لو بھائی؟ کیا لے لو؟ بتاؤ۔ نہیں آپ پڑھنے جائیے، یہ نہ کہیے کہ وہاں درس قرآن میں بیٹھ گئے تھے، تم درس بھی نہیں سنو گے اور پڑھنے بھی نہیں جاؤ گے۔ کہاں جاتے ہیں پڑھنے؟ پڑھنے کہاں جاتے ہیں؟ ہاں تو بڑی امی کے وہاں پڑھنے جائیے آپ۔ تو پھر سنیے بیٹھ کے ٹھیک سے، ادھر آگے بڑھ کے بیٹھیے، آئیے، باتیں کر رہے ہیں آپ۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا فرمایا؟ اچھا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم کیسے مردوں کو زندہ کریں گے تو لے لو تم 4 پرندے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے آپ سے ہلا لو۔ ہلانے کا مطلب یعنی کسی برتن میں رکھ کے ہلا دو، یا ان کو اپنے آپ سے خوب مانوس کر لو، ہل جائیں، اتنا ہل جائیں کہ تم جب ان کو آواز دو تو تمہاری آواز پہ دوڑے ہوئے چلے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ تم پہچان لو کہ جن کو زندہ ہم نے کیا ہے یہ وہی ہیں، ورنہ کوئی اگر نہیں پہچانو گے، پہلے سے ہلے ہوئے نہیں ہوں گے تو ذہن میں شیطان یہ بھی پیدا کر سکتا ہے کیا یہ دوسرا ہے، لگتا کوئی آ گیا اس کی جگہ پہ، وہ تھوڑی ہے یہ۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، خوب ہلا لو۔ پھر ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر ڈالو، قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنانے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں خلط ملط کر دو، آپس میں سب ملا دو، گڈمڈ کر دو، اور گڈمڈ کرنے کے بعد اس گوشت کو تھوڑا تھوڑا الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو۔ یہ قدرت ظاہر کر رہا ہے کون؟ جو سب سے بڑا قادر ہے۔
خالی ذبح کر دو پھر زندہ کر دیتا کہ نہیں، بلکہ ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے کرو، ٹکڑے کرنے کے بعد قیمہ بناؤ، اور قیمہ بھی الگ الگ نہ رکھو بلکہ سب کا گوشت اور پر اور پٹھے سب کو ایک ہی میں ملا دو، اور ملانے کے بعد ایک جگہ نہ رکھو بلکہ الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو۔ ثم ادعوہن، اور پھر ان کو پکارو، جس طرح ان کو ہلایا تھا، مانوس کیا تھا، آواز دے کے بلاتے تھے، وہ آ جاتے تھے۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ رکھنے کے بعد پھر ان کو آواز دو۔ یاتینک سعیا، تو آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، یہ نہیں کہا اڑتے ہوئے، اڑ کے اگر آئیں گے تو کیا اس میں پھر وہی ذہن میں ہو سکتا ہے یہ کوئی دوسرا پرندہ اڑ کے آ گیا ہو، دوڑتے ہوئے آئیں گے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے لیے۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ 4 ہی کیوں تھے؟ 5 کیوں نہیں تھے؟ اگر 5 ہوتے تو پھر کیا سوال پیدا ہوتا؟ 6 کیوں نہیں تھے؟ تو فضول باتیں۔ 4 پرندے لے لیجئے۔ وہ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لیے، وہ کون کون سے پرندے تھے؟ نام بتائیے، چاہے دعائے قنوت یاد نہ ہو جو روز پڑھی جاتی ہے وتر میں، مگر ذرا ان پرندوں کے نام بتائیے آپ مجھے، اس لیے کہ قبر میں یہی پوچھا جائے گا، ان پرندے وہ کون کون سے پرندے تھے، یہی پوچھا جائے گا نا۔ اس طرح کے سوالات کرنے میں لوگوں کو خوب مزہ آتا ہے کہ وہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا کلر بتائیے آپ بتائیے، اس سے کیا ہوگا؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو 4 پرندے لے لو، قرآن میں ان 4 پرندوں میں سے کسی پرندے کا نام نہیں ہے کہ یہی لو۔ اگر ان 4 پرندوں کے نام کے جاننے میں امت کا فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان 4 پرندوں کے نام بھی بتا دیتا۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ابہموا ما ابہمہ اللہ، اللہ نے جس چیز کو گول مول رکھا ہے اس کو گول مول ہی رہنے دیجئے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس کی ہندی کی چندی نہیں کی ہے، آپ کیوں اس چکر میں پڑے ہوئے؟ اس لیے کہ زیادہ سوالات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ آسان نہیں ہوتا ہے بلکہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کیجئے، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ کہنے لگے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، فوراً سوال آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں۔ جس نے یہ بتایا تھا 500 مرتبہ پڑھ لیجئے، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ آپ نے سوال کیا کیوں؟ جب سوال کیا تو کوئی اللہ کا بندہ آپ کو درود شریف پڑھنے سے منع نہیں کرے گا کہ نہ پڑھیے، بلکہ وہ کہے بھائی پڑھ لیجئے۔ اچھا بھائی پڑھ لیجئے، اچھا یہ بتائیں 11 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ؟ اب جب تک نہیں پوچھا تھا درود شریف پڑھتے نہ پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پوچھ لیا، اب پوچھنے کے بعد پھر ان کا پڑھ لو تو پڑھ لیتے، 3 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن وہ بھی پھر اپنے لیے پابندی پیدا کرنے پھر سوال کر لیا کتنے مرتبہ پڑھیں؟ کرنے یہ تعویذ ہے، بچہ چونکہ پڑھ پاتا نہیں، اپنے اوپر دم کر پاتا نہیں ہے، وہ تو بچہ ہے، اور تم تو بڑے ہو، لہذا تم پڑھ کر کے دعاؤں کو اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں، لہذا یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ دعا ہے، یہ تعویذ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دو۔ کہنے لگے کہ کالے کلر کے کپڑے میں یا پھر پیلے کلر کے کپڑے میں یا لال کپڑے میں؟ یہ تو نہیں کہا تھا، کہا تھا بس تعویذ بنا کے ڈال دیتے آپ۔ دھاگا کیسا رہے گا؟ یہ سوالات
اس سے منع فرمایا، لا تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ، مسلمانوں اپنے پیغمبر سے اس طرح سوال مت کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، ان کی قوم نے سوال کیے، اور جتنے سوال کیے اتنے ہی زیادہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، مشکل ہوتا چلا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے حضرت اگر ہم دریا میں نہا رہے ہوں، غسل کر رہے ہوں، تو بتائیے ہم اپنا منہ کدھر کریں؟ دریا میں، تالاب میں اگر ہم نہائیں تو منہ کدھر ہونا چاہیے؟ پچھم کی طرف ہونا چاہیے، پورب کی طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یا پیٹھ ہونا چاہیے؟ امام صاحب نے کہا اپنے کپڑوں کی طرف منہ رکھنا۔ کدھر رکھنا؟ یہاں تم نے کپڑے اتار کے رکھے ہیں، ادھر دیکھتے رہنا، ورنہ کوئی کپڑے اٹھا کے لے جائے گا۔ تو یہ بیجا سوالات۔ پھر بھی مفسرین نے لکھا کہ وہ 4 پرندے جو تھے ان میں سے ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا۔ کون کون؟ مور، مرغ، کوا، کبوتر۔ اللہ کے خلیل نے ان کو ہلایا، مانوس کیا، قیمہ بنایا، گڑمٹ کیا، گوشت کو پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیا، اور ان کے سر اپنے ہاتھ پہ پکڑے، اور اس کے بعد آواز دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پر سے، گوشت سے، ناخن سے سب آپس میں مل رہے ہیں، ایک جگہ آ کر کے، ادھر سے ادھر سے خود آ کر کے اکٹھا ہو رہے ہیں، اور ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب ان کو آواز دی، پکارا، تو باقاعدہ وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے امتحان ان کا لیا، سر تو ان کے پاس تھے۔ اب کبوتر جو آیا تو کوے کا سر بڑھایا، تو کبوتر پیچھے ہٹ گیا، جب کبوتر کا سر بڑھایا تو آگے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 پرندوں کو ان کے اجزاء ہونے کے بعد، گوشت کے ٹکڑے ہونے کے بعد، الگ الگ رکھے جانے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں سے اکٹھا ہوتے ہوئے، جمع ہوتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، دوبارہ ان میں زندگی پڑھتے ہوئے اللہ نے دکھا دیا۔ یقین تو ہر نبی کو ہے، ایمان والوں کو ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت ہے، اور کیا ہے؟ کرسی ہے، سدرۃ المنتہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں یہ سب دکھا بھی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقین کر لو کہ اللہ زبردست ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی قدرت پر اللہ کی قدرت کو قیاس مت کرو، تم نہیں کر سکتے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو سب کچھ کرتا کیوں نہیں ہے پھر؟ اللہ غریب کو مالدار بنا سکتا ہے، اللہ بادشاہ کو فقیر بنا سکتا ہے، بنا بھی دیتا ہے، مردے میں جان ڈالتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا، اگر ہم کہیں اللہ ہمیں دکھا دیے تو دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ دکھا تو سکتے ہیں، لیکن سب کو نہیں دکھائیں گے۔ کیوں؟ حکیم بھی تو ہیں، حکمت والے بھی تو ہیں، کرتے وہی کام ہیں جس کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جو حکمت کے خلاف ہوتا اللہ وہ کام نہیں کرتا، حالانکہ کر سکتا ہے۔ واللہ عزیز وعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ذکر کرنے کے بعد پھر اپنے راستے میں، دین کے راستے میں اپنے بندوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور کیا کہا؟ جس طرح اللہ
مردے میں جان ڈال دیتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو دکھا بھی دیا۔ اسی طریقے پر جو تم مال خرچ کرو گے یہ تمہارا ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، یقین رکھو ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 1 کے 10 بس، جی نہیں 1 کے 70 بس، جی نہیں 1 کے 700 بس، اتنا ہی، جی نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس سے زیادہ دے گا، یہ بھی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ کرنے کی شرطیں، طریقہ، وہ سب کچھ اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیا۔ کیا فرمایا سنیے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے خرچ کرنے کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے قرآن میں کئی لفظ آئے ہیں۔ اطعام، اطعام کے معنی کھانا کھلانا۔ انفاق، انفاق کے معنی خرچ کرنا۔ صدقہ، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ بھی قرآن میں آیا۔ اور ایتا، دینا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ لفظ اطعام، لفظ انفاق اور لفظ صدقہ نفلی صدقے پر بھی بولا جاتا ہے، ہر طرح کے صدقے اور خیرات پہ بولا جاتا ہے۔ اور لفظ ایتا جو قرآن میں آیا ہے یہ زکوٰۃ کے لیے صرف بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہر طرح کے صدقے مراد ہیں۔ اللہ فرماتا ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، یوں سمجھو جیسے کہ ایک دانہ ہو، کاہے کا؟ گیہوں کا۔ انبت 7 سنابل، اس ایک دانے نے اگائیں 7 بالیاں۔ ایک دانہ کاشتکار نے بویا، اس سے جو پودا نکلا اس میں کتنی بالیاں پیدا ہوئیں؟ 7۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس سے 7 بالیاں پیدا ہوئیں، اور ہر بالی میں کتنے دانے بھائی؟ وہ زیادہ ہو گئے، کتنے دانے؟ 100، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ ایک دانے سے 700 دانے جس طرح پیدا ہوتے ہیں، اللہ فرماتا اسی طریقے سے بندہ تھوڑا سا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب اس کو کتنا دیتا ہے؟ 1 کے بدلے میں 10، 1 کے بدلے میں 70، 1 کے بدلے میں 700، اور 1 کے بدلے میں 7000، اور 1 کے بدلے میں بغیر حساب۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ربی زد امتی، اے اللہ میری امت کو اس سے زیادہ عطا فرما۔ یہ ہے اللہ کے نبی، میری امت کا فائدہ ہو۔ 1 روپے کے بدلے میں 1 روپیہ خرچ کیا، ثواب ملے 700 روپے خرچ کرنے میں۔ تو دوسری آیت نازل ہوئی، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے، اور جب اللہ کو قرضہ دے گا تو اللہ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جب واپس کرے گا اپنے حساب سے واپس کرے گا۔ آپ نے فرمایا ربی زد امتی، اے اللہ میری امت کو اس سے زیادہ عطا فرما۔ پھر آیت نازل ہوئی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ کے حکم پر جو لوگ جمنے والے ہیں اللہ ان کو ان کا ثواب بغیر کسی پیمانے کے عطا فرمائے گا، بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں، ہر بالی میں 700 دانے، ایسے ہی 1 درہم کے اوپر 700 درہم کا ثواب ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ آخری حد نہیں ہے،
اس سے زیادہ نہیں ملے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دے گا اس سے زیادہ جس کے لیے چاہے گا، اس سے زیادہ بھی دے گا. کیوں دے گا زیادہ؟ کیوں دے گا زیادہ؟ زیادہ دیتے ہوئے آدمی اس کا حق تو آج کل دیتا نہیں ہے، چاہے جائے گی بڑھا کے دے. فرمایا کیوں نہیں دیتا ہے آدمی کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ سوچتا زیادہ دے دیں گے تو ہمارے پاس کم ہو جائے گا. اللہ کا معاملہ یہ تھوڑی. واللہ واسع، اللہ بہت کشادگی والا ہے، اس کے وہاں کوئی کمی ہی نہیں ہے، جتنا بھی دے دے اس کے وہاں کیا ہوا؟ کچھ کمی نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ إِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، اگر تم میں سے تمام انسان اور اگر تم میں سے تمام جنات اور تم میں سے تمام اگلے اور تم میں سے تمام پچھلے قیامت تک آنے والے ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ ان سے کہے مانگو کیا مانگتے ہو، اور ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اللہ سے مانگے اور اللہ سب کی مرادوں کو پورا کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی چڑیا اگر سمندر میں چوچ ڈالے تو سمندر کا پانی کم ہوتا ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، زیادہ دے گا جس کو چاہے گا. کیوں زیادہ دے گا؟ واللہ واسع، اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے سب کو نہیں دے گا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ چاہے گا تو زیادہ دے گا جس کو چاہے گا. یعنی یہ قانون سب کے لیے نہیں ہے، کسی کو زیادہ دے گا کسی کو کم دے گا. ایسا کیوں؟ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. دیکھو ہمارے صحابہ نے اگر ایک مد یا آدھا مد، ایک پاؤ اگر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے اور بعد میں آنے والا، بتاؤ یہ حدیث تو بہت مرتبہ سنی ہے نا، بعد میں آنے والا کیا صدقہ کرے؟ سب بیٹھے ہوئے جیسے لگتا ہے کئی مرتبہ میں نے ہی بیان کی. کیا صدقہ کرے؟ سونا صدقہ کرے. صحابہ نے جو صدقہ کیا تھا اور بعد میں آنے والا کوئی کا مطلب بڑے پیر صاحب ہوں، جنید بغدادی ہوں، بایزید بستامی ہوں، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ابدال، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے راستے میں کیا صدقہ کرے؟ کیا صدقہ کرے؟ سونا. یعنی جو بتایا تھا کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ گیہوں. کہتے صحابہ نے جو صدقہ کیا تو بعد والا گیہوں دے. یہاں گیہوں کا نام نہیں لیا. اچھا تانبا دے دے، پیتل دے دے، یہ بھی نہیں کہا. کیا دے دے؟ سونا. اور سونا بھی کتنا سونا؟ صحابہ نے ایک پاؤ جو دیا ہے، اگر بعد والا اللہ کے راستے میں بجائے جو کہ سونا دے، اور کتنا دے؟ کتنا؟ پہاڑ کے برابر. اور پہاڑ بھی کون سا؟ احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ کہاں؟ مدینے میں ہے، طیبہ میں. اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس سے محبت. میلوں کی دوری میں پھیلا ہوا یہ پہاڑ ہے. اتنا سونا صدقہ کرے، 1 من 1 ٹن نہیں، ہزاروں. کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر. کیا صدقہ کرے؟ سونا. کون صدقہ کرے؟ بعد میں آنے والا قیامت تک کوئی چاہے جتنا نیک آدمی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ادنا درجے کے صحابی کو اللہ 1 پاؤ جو صدقہ کرنے پہ اللہ دے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟
ہم سونا دے رہے ہیں، اتنا ڈھیر سا دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کیا کر رہا پتہ ہے؟ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، دے تو سب کو سکتا ہے مگر سب کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ علیم، وہ جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا ہے؟ کیا جاننے والا ہے؟ نیتوں کو جاننے والا، کیفیت کو جاننے والا۔ اس آدمی نے دیا تو ہے اللہ کے راستے میں، کتنا دیا یہ بھی اللہ جانتا ہے، کیسا دیا یہ بھی اللہ جانتا ہے، کس نیت سے دیا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو صحابہ جیسی کیفیت اور صحابہ کرام جیسا اخلاص وہ بعد والے آدمی میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سب کچھ کر لیا، نمازیں انہوں نے پڑھی، اگر ابوبکر صدیق نے اگر 100 رکعت پڑھی ہوں، آپ 1000 رکعت پڑھ لیجئے، ہو سکتا ہے۔ قرآن زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ، ہاں حج بھی عمرے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، مگر وہ کیفیت کہاں سے یہ لائیں گے؟ یہ بتائیے آپ۔ اللہ کے نبی کی نگاہیں جس پر پڑی ہوں، اللہ کے پیغمبر کی مبارک نظر جس پہ پڑ گئی ہو، اس نظر کی قیمت کہاں سے لاؤ؟ نبی کی صحبت کے ذریعے سے ان میں جو اخلاص پیدا ہوا ہے، وہ اخلاص اب مجاہدے ریاضت کچھ بھی کر ڈالو اس درجے کا پیدا نہیں ہوگا۔ معاملہ کیا ہے؟ دیا تو نیت ہم لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ کہنے کہ یہ اب اس کا فیشن تو نکل گیا ہے، اب یہ ہمارے مطلب کو تو ہے تو نئی شرٹ، مگر اب آج کل یہ نہیں چل رہی، لہذا یہ صدقہ کر دو۔ دیکھا آپ نے؟ ویسے نہیں دیتے، یہ کیوں دی؟ ہمارے مطلب کی نہیں رہی۔ اسی طریقے سے گھر پہ جو کھانا پکا وہ بچ گیا، اگر اس کو دیں گے نہیں تو یہ سڑ جائے گا۔ کل وہ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے بات کر لو، یہ ان کو بھی پہنچ جائے۔ یہ خیال پہلے نہیں تھا، نیت آپ کی کیا ہے؟ سڑے نہیں بھائی، ایک پہلے سے نیت ہے سب کو کھلائیں گے، اور جو طلباء علوم دینیہ ان کو بھی کھلائیں گے۔ دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ حوصلے میں فرق ہے۔ جب نہیں رہتی کوئی شے کام کی، اس کو کر دیتے ہیں اللہ نام کی۔ ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ جب نہیں رہتی کوئی شے کام کی، اس کو کر دیتے ہیں اللہ نام کی۔ ایک صاحب تھے، ان کا بچہ جو تھا وہ ایک آنکھ سے معذور تھا، کئی ایک لڑکے تھے ان کے، کہنے سوچا اس کو ہم حافظ بنائیں گے۔ اولاد میں تفریق، جو دونوں آنکھ والا ہے اس کے لیے حافظ بنانے کو نہیں سوچا، جس کی ایک آنکھ میں اس کو حافظ بنائیں۔ یہ نیتیں ظاہر ہم کچھ بھی کریں مگر نیتوں سے کوئی واقف نہیں ہے۔ نیتوں سے کون واقف ہے؟ اللہ۔ اس لیے جیسی نیت ویسی برکت۔ فرمایا اللہ دے تو سب کو بہت زیادہ چاہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، جاننے والا ہے۔ اس نے دیا تو ہے مگر کس نیت سے دیا، کیسے دیا؟ پھر آگے کیا کہا سنیے، الذین ينفقون اموالہم، اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب بہت، لیکن یہ ثواب بھی کب ہے؟ جب وہ ثواب آپ نے برباد نہ کیا ہو۔ اگر آپ نے وہ ثواب برباد کر دیا تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ دودھ تو بہت آپ نے دوہا، مگر جس برتن میں آپ نے دوہا تھا اس میں سوراخ تھا۔ اتنا دودھ ہم نے دوہا 10 کلو ہوگا، پتہ چلا کچھ بھی نہیں۔ جس جیب میں آپ نے پیسے رکھے اس میں سوراخ تھا، وہ ساری کرنسی گر گئی۔ یہ ثواب کب ملے گا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بدلہ قیامت کے دن اس کا دیکھے گا، برائی کرے گا اس کا بدلہ بشرطے کہ وہ نیکی باقی بھی رہی ہو جبھی تو دیکھے گا۔
نیکی تو کی مگر دنیا ہی میں برباد ہو گئی، اب اس کا قیامت کے دن ثواب وواب کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا، سنو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے کا مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہر ایسی جگہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، جہاں دین کی جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ نہیں لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ کیا؟ جہاں کسی کا انتقال ہوا تو جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خبر سنتے ہیں، سیدھے حرم عمرہ کر لیا، ہو گئے کام۔ عمرہ بہت اچھی چیز ہے، طواف بہت اچھی چیز ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا، اچھا عمل ہے، مگر وہ نے سمجھا کہ یہی اس کا بدل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ جو شخص مرا ہے اس کے ذمہ یہ دیکھو کسی کا قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ شہید بھی ہے، شہید، اور اگر اس پر کسی کا بقایا ہے تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا تا وقت کہ اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے۔ یہ 50 عمرے کرنے سے قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ ہمارے وہاں کیا مشہور ہے؟ یہاں تو خانہ کعبہ ہے نہیں، یہاں جب انتقال ہوتا تو سب سے پہلے وارثین کیا کرتے ہیں؟ ایک قرآن یا قرآن کے پاروں کا بکسہ مسجد میں پہنچا دیا۔ اب متولی پریشان، یہ بکسے رکھیں کہاں؟ انہیں کہ پڑھنے والے ہیں ہی نہیں۔ جب پڑھنے والے نہیں ہیں، آپ بھیج رہے ہیں، یہ سب کیا وہ ثواب ملے گا آپ کو؟ بالکل نہیں ملے گا آپ کو ثواب۔ آپ دیکھیے کہاں پہ کیا خرچ کرنا ہے، ضرورت کہاں ہے۔ یہ جو بتایا ہے، جیسے کہ اس نے ایک دانہ، اللہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ کیا کہا کہ جیسے اس نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا اور اس سے کئی بالیاں ہوگی؟ 7، اور ہر بالی میں یہ کب ہے پتہ ہے؟ جب بونے والا کاشتکار سمجھدار ہو۔ سمجھدار ہو، سمجھدار ہونے کا مطلب ایسا بیج بوئے جو خراب نہ ہو۔ اگر وہ بیج خراب ہوا تو 7 بالیاں نہیں، 1 بالی بھی نہیں نکلے گی۔ دوسری چیز، وہ یہ بھی جانتا ہو کہ بونے کا ٹائم کیا ہے، گیہوں کی فصل کا کیا وقت ہے، اور چاول کی، دھان کی فصل کا وقت کیا ہے، اس موسم کو بھی جانتا ہو، موسم میں بوئے۔ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز، ایسی جگہ وہ بوئے جو زمین باقاعدہ قابل کاشت ہو، پتہ یہ چلا اس میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، بنجر زمین ہے، اوسر زمین ہے، اور اس کے اندر اس نے بڑا قیمتی گیہوں ڈالا ہے، ایک دانہ بھی اگے گا نہیں۔ اللہ فرما اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بہت ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہاں ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو اسی کو مناسب مسجد میں جا کے پارے رکھ دیے۔ نہیں، دیکھو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے، بجائے اس کے ایک طالب علم ہے اور وہ بیچارہ غریب ہے، بازار سے دینی کتابیں خریدنے کو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ وہ دینی کتابیں اس کو خرید کے دے دیے۔ کسی مسجد میں امام ہے، عالم ہے، وہ سب کو مسئلے مسائل سکھاتا ہے، بیان کرتا ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ آپ کو کسی مطالعے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ جو کتاب وہ بتائے وہ کتاب آپ اس کو لا کر کے دے دیئے، وہ خود بھی اس سے فیض یاب ہوگا، اور نامعلوم کتنے لوگوں کو اس کے ذریعے سے مسائل معلوم ہوں گے، اس سے زیادہ ثواب ملے۔ مگر لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ جو قرآن کا ثواب ہوگا وہ تھوڑی مسئلے مسائل کی کتاب کا ہوگا۔ یہ سوچ عجیب ہے۔ دین کس چیز کا؟ دیندار ہونا اور ہے، اور دین کی سمجھ والا ہونا اور ہے۔ دین کی سمجھ جس کو مل گئی اس کو اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرما دی۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔
اللہ کیا کہنا ہے؟ یہ ثواب کس کو ملے گا؟ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ وہ زبان سے احسان جتلاتے ہیں اور نہ اپنے عمل سے جس کو دیا ہے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ نے بچپن سے پالا، پڑھایا، لکھایا، شادی کی، کاروبار کرا دیا آپ نے، لیکن جب آپ نے اس پر احسان جتلایا، میاں تمہارے جسم کے اوپر جو کچھ گوشت ہے، پوست ہے، جو خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، پتہ ہے ہماری کمائی کا ہے، بھول گئے؟ وہ جتنا اب کچھ تم نے اب تک کیا تھا وہ سب کا سب برباد ہو گیا۔ احسان جتلانا لوگ سمجھتے ہیں، اور احسان جتلا کے کیا کر رہا ہے وہ آدمی؟ وہ سمجھتا ہے ہم نے کمال کیا، اس کا مطلب اس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر دیا ہوتا تو وہ یہ کچھ بھی کرتا، وہ کبھی زبان کے اوپر اس کو لاتا ہی نہیں۔ اور یہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے۔ کون سا؟ احسان جتلانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 افراد ایسے ہوں گے، 3 طرح کے لوگ جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور نظر رحمت سے اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، اللہ گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ نیکی کرنے کے بعد، لوگوں کی مدد کرنے کے بعد پھر احسان جتلانے والا، جس کی وجہ سے اللہ نظر رحمت سے نہ دیکھے۔ یہ گناہ کیسا ہوگا؟ چھوٹا یا بڑا؟ بڑا ہوگا۔ اور عجیب بات ہے، جس کے ساتھ اگر آپ نے سلوک کیا، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا، اگر وہ آدمی آپ اس سے کوئی کام کہیں، کوئی بات کہیں، وہ نہ مانے، پھر دیکھیں آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی۔ اگر آپ کو برا لگا تو سمجھ لیجئے آپ نے اس کی جو مدد کی تھی وہ اللہ کے لیے نہیں کی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے احسان کے نیچے دبا رہے اور جو ہم کہیں یہ مانتا رہے، لہذا اس نے اگر نہیں مانا اور آپ کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، قدورت پیدا ہو گئی، اتنی ان کی مدد کی، انہوں نے میری بات ٹال دی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوتا تو آپ کو برا نہیں لگتا۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ صحابہ کی صفت اللہ یہی بیان کرتا ہے۔ کیا کہا؟ قیامت کے دن وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ میاں جب وہ کھانا کسی کو کھلاتے ہیں اور کھانا کھلانے کے وہ آدمی کہتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ، تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ میاں ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلایا تھا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں آپ سے بدلہ چاہیے، نہ شکریہ بھی ہم سننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ جو کچھ تھا یہ آپ کا حق تھا، آپ پہ احسان نہیں کیا ہم نے، یہ ہم نے اپنے فائدے اور اپنے نفع کے لیے کیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے، آدمی جب کسی کی مدد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کو چاہیے تو کیا کیجئے؟ پھر لوگوں کو دھکے دیجئے، پھر کیا کریں؟ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا شروع کرو، آپ کی مدد ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی رزق میں اضافہ ہو تو کیا کریں؟ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں کتنے دے گا؟ قیامت کے دن تو دے گا، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بدل دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ولیہ گزری ہے اپنے زمانے کی، اور روزے سے ہیں، افطار کا ٹائم، خادمہ بھی ہیں اور خود بھی ہیں، اور روٹی رکھی ہے ایک، اور دن بھر کا روزہ۔ وہ دروازے پہ ایک سوالی آ گیا تو خادمہ سے کہا وہ روٹی جو رکھی ہے وہ دے دو اس کو۔ اب اس کی تو جان نکل گئی، وہ نوکرانی تھی، اس کے بعد تھوڑی یہ ایمان تھا،
دن بھر کا روزہ، ہم بھی روزے سے، یہ بھی روزے سے، افطار کا وقت قریب، ایک روٹی وہ بھی کرنے دے دیا، عجیب تقویٰ ہے ان کا۔ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، بھائی غلام ہے، اس نے جا کے دے دیا۔ تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک آدمی باقاعدہ ایک بہت بڑی سینی میں روٹیاں رکھ کر کے لے کر کے آیا، ڈھکی ہوئی۔ تو فرماتی ہیں حضرت رابعہ بصریہ ذرا ان کو گنو۔ اب اس نے جو گنا تو نکلی 9، کہنے واپس کر کے آ۔ اب اس کو اور زیادہ اندر اندر کڑھن ہو رہی ہے، پہلے تو ایک روٹی تھی وہ دے دی، اللہ نے مہربانی کی، گھر پہ آیا ہوا رزق واپس نہیں کیا جاتا، ایک کے بدلے میں 9 آ گئے، اب کہنے واپس کر دو۔ لیکن وہی بات ہے، حکم ہے آقا کا، لہذا جا کے واپس کیا۔ جب وہ واپس لے کے پہنچا تو اس کے مالک نے کہا، جو غلام لے کے آیا تھا اس کے مالک نے، کتنی لے گئے تھے؟ کہا 9، کہا ایک اور بڑھاؤ دے کے آؤ۔ اب جب 10 پہنچی تو کہا یہ ہے ہماری۔ تو میاں یہ بتائیے، 1 روپیہ اگر آپ کسی کو دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو 10 ملیں تو یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ بتائیے۔ اور دنیا کاہے کے لیے مر رہی ہے؟ لوگ دکانوں پہ کاہے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 1 کے 10 نہیں، 1 کے 2 ہی مل جائیں، 8 آنے ہی مل جائیں، یہ کتنا پکا سودا ہے، 1 کے 10۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے کو محروم نہیں کرتا، اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ آپ کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ظرف کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے دلوانا چاہتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یہ جو آپ نے دیا ہے، فرمایا اس کا ثواب کب ملے گا؟ جب اس کے بعد تم نے احسان نہ جتلایا ہو، ولا اذا، اور اس کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ تکلیف کیا پہنچائی؟ کہنے رک جائیے، ہم آپ کو فلاں دن آئیے، آپ اس دن دیں گے، ہم آپ کو کمبل دیں گے، مشینیں دیں گے، جہیز کا سامان دیں گے۔ اب وہ غریب عزت دار غریب آدمی آیا تو دیکھا وہاں بہت بڑا مجمع ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ٹی وی کیمرے سے باقاعدہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں اور پھر اخبار میں دیے جا رہے ہیں، پوری دنیا کو جتایا جا رہا ہے۔ اس سے اس کے دل کو ٹھیس لگے گی نہیں لگے گی؟ بتائیے، میری غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہی لوگوں کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے وہاں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، جو خرچ کرتے ہیں اور جن کی مدد کرتے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اگر تکلیف پہنچا دی ہے، احسان جتلایا، تو اللہ کے وہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ فرما وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ ان کو اس بات کا اندیشہ ہوگا 10 دیے تھے پتہ نہیں ملیں گے، اس سے 11 ملیں گے نہیں ملیں گے، کبھی اندیشہ نہیں ہوگا ان کو۔ اور ایسا بھی نہیں کم ملیں تو اس کے بعد افسوس ہو، کم ملیں گے ہی نہیں ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کہہ دینا۔ کوئی آیا مانگنے کے لیے اور اتفاق سے آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا کچھ، تو آپ نے اس سے بھلی بات کہی، یعنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سے کہا بھائی پھر آنا، ہم آپ کی مدد کریں گے، اس وقت نہیں پھر آنا۔ لہجہ بھی ایسا ہے، یہ بھلی بات ہے، خوبصورتی کے ساتھ دیا کچھ نہیں آپ نے اس کو، آپ نے اس کو واپس کیا اپنے وہاں سے، لیکن کیسے؟ خوبصورتی کی بات کہہ کر کے اس کو واپس کیا۔ اللہ فرماتا یہ بہتر ہے کسی کو دینا اور دینے کے بعد اس کو احسان جتلا کے ذبح کر دینا۔ کسی کو دینا اور اس کے بعد اس کو تکلیف پہنچانا، اس سے اچھا کیا ہے؟ کسی مانگنے والے سے آدمی کہہ دے خوبصورتی کے ساتھ بھائی معاف کر دیجئے، اور اس وقت ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، پھر آئیے گا، ہم وعدہ کرتے ہیں۔
کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَغْفِرَةٌ، بھلی بات کہہ دینا یا معافی مانگ لینا۔ کس سے؟ مانگنے والے سے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں اس وقت آپ کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ معافی مانگ لینا۔ معافی مانگنا، معافی کب مانگی جاتی پتہ ہے؟ جب غصہ آئے۔ جب غصہ آئے گا تو معافی مانگے گا۔ قرآن عجیب تربیت کرتا ہے، یہی وقت تو معافی مانگنے کا ہے۔ آپ نے اس سے کہہ دیا بھائی پھر آنا، اس وقت نہیں، وہ اڑا ہوا ہے، جی نہیں، جھولی بھر کے جاؤں گا یا پھر مر کے جاؤں۔ دینا پڑے گا آپ کو، آپ دیں گے کیسے نہیں؟ اصرار کر رہا ہے وہ، اس کے اصرار پر آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ اس وقت غصے کو ضبط کر لینا اور اس کے باوجود اس کو معاف کر دینا، بدلہ اس سے نہ لینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے مگر جانتے ہو اس کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھلی بات کہہ دینا، مناسب بات کہہ دینا اور اس سے معافی مانگ لینا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اور سنو، واللہ غنی حلیم، ایسے صدقے کی اللہ کو ضرورت، اور اللہ کو تمہارے صدقے کی ضرورت ہی نہیں، تمہارے صدقے سے فائدہ تمہارا ہی تھا۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جو تکلیف پہنچا رہے ہو، احسان جتلا رہے ہو، یہ تو تمہارے فائدے کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے تمہارا محتاج بھی نہیں ہے۔ اس میں تمہارا ہی فائدہ تھا، مگر تم نے اس کو سوچا نہیں، اپنا نقصان کر لیا۔ ایک خاتون کے دروازے پہ ایک سوالی آیا، اس نے دستک دی اور دسترخوان لگا ہوا، بہترین کھانے لگے ہوئے، تو بیوی جو ہے بھیک دینے کے لیے گئی، اور دیر ہو گئی، شوہر انتظار کر رہا ہے، کیا بات ہے ابھی تک آئی نہیں؟ تو تاخیر سے جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگے کچھ پوچھئے نہیں، یہ جو دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا یہ میرا شوہر ہے، پہلے میرا شوہر یہ تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا دولت والا تھا، اللہ نے اس کو بہت نوازا تھا۔ ایک روز دسترخوان لگا ہوا تھا اور کھانا کھانے کا وقت تھا، جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، ایک سوالی آیا تو یہ اس کے گیا اور اس نے اس کو دھکے دے دے کر کے باہر نکال دیا۔ اللہ کو یہ بات بری لگ گئی، اس کی کاروبار میں گھاٹا آنا شروع ہوا اور یہ ثریا سے سرا زمین پر آ گیا، یعنی محل سے جھوپڑے میں آ گیا، مقروض ہو گیا۔ اس کو بیوی کا خرچہ برداشت کرنے کی بھی اس کے پاس ہمت نہ رہی، تو اس نے طلاق اپنی بیوی کو دے دی، میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ آج میں نے اس کی یہ صورت دیکھی بھیک مانگتے ہوئے تو ایک شاک سا لگا، یہ وہی آدمی۔ تو وہ جو شوہر بیٹھا تھا اس نے کہا اس سے عجیب بات بتائیں ہم تمہیں۔ کہنے وہ کیا ہے؟ کہا جو اس کے دروازے پر مانگنے گیا تھا، جس کو اس نے دھکے دیے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا۔ بیوی بھی اس کے پاس، دولت بھی اس کے پاس، فقیر سے اللہ نے اسے غنی کر دیا، اور جو غنی تھا اللہ نے اسے فقیر کر دیا۔ کاہے کا یہ نتیجہ تھا؟ اذیت پہنچانے کا نتیجہ تھا، دھکے دینے کا نتیجہ تھا۔ اللہ فرماتا اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت تھوڑی ہے۔ پھر ایسے لوگ دھکے دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا حلیم، اللہ بردبار ہے، جانتا ہے مگر فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، دیر ہوتی ہے، اندھیر خدا تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بھائی کئے بجے اذان ہے؟ 7:45 پہ اذان اور 8 پہ جماعت۔
چلیے اتنا ہی رہنے دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ رحمت والے، رضا والے، مغفرت والے، جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ برائیوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ دشمنان اسلام کی سازشوں سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ناشکری سے، کفران نعمت سے، اپنے قہر اور غضب والے کاموں سے اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے مالک ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما۔ اے اللہ جو اولاد سے محروم ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے مالک جہاں زوجین کے درمیان میں نا اتفاقی ہے، کدورت ہے، اے اللہ اس کو دور فرما دے اور آپس میں محبت پیدا فرما، اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ مولانا اشتیاق مرحوم قاسمی کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ ہاشم صاحب یہاں آتے تھے، درس میں بھی آئے ہیں اور جمعے میں بھی آیا کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمایا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ